سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب سر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق ہے وہ اس قدر مطہر خاندان سے ہے، پاکیزہ خاندان سے ہے، جس کو سند دنیا کے کسی انسان نے نہیں دی، کسی عالم نے یا فقیہ نے سند نہیں دی. رب کریم ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ جو ایام ہیں یہ اس شخصیت کے ساتھ خاص ہیں جس کی طہارت، جس کی پاکیزگی اور جس کی شخصیت کی نشاندہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دی ہے کہ یہ اتنا پاکیزہ انسان ہے، صفت ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا کہ اس کی وجوہات کیا تھی، وہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب نے کمپریہنسولی اس پہ گفتگو کی ہے، بہت عمدہ گفتگو کی. لیکن جو اس کو کوزے میں بند کیا ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین کی زبان سے، اس سے ہمیں کربلا کے جو اس قربانی ہے اس کا پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے ایک ویژن موجود تھا. وہ ویژن کیا تھا؟ اس آپ کا خطبہ امام ابن اسیر نے نقل کیا ہے. اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے. تم ایسا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بنیادوں کو جو مسمار کیا جا رہا ہے دوبارہ سے اس کی حفاظت کے لیے آ جاؤ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو بگاڑا جا رہا ہے تم ایسا کرو کہ ان رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کے لیے آ جاؤ. یہ ایک خطبہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ امام علی مقام نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر اپنی قربانی جو تھی، اپنے خانوادہ کی قربانی جو ہے وہ پیش کی ہے. زینب سلام اللہ علیہ تاریخ کربلا کی ایک ایسی شخصیت ہیں، اگر ہم اس شخصیت کو سمجھنا چاہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ حضرت سیدہ ہاجرہ کی زندگی کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح سے عزیمت کی داستان یا مشکلات، مصائب، پریشانیوں کا سامنا حضرت سیدہ ہاجرہ کو کرنا پڑا. اور یہ بے عین ہی اگر عکس دیکھنا چاہتے ہیں سیدہ ہاجرہ کا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت وہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیز سب سے اہم ان کی زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کا بھی پرتو تھیں. اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم اللہ کے رسول کی بارگاہ سے عطا ہوا تھا، اس علم کا پرتو بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. دیکھیے جب انسان دکھ میں، تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے. وہ اس طرح سے اس کے جو قوا ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. لیکن آپ تصور کیجئے کہ یہ کس قدر مضبوط اعصاب کی شخصیت ہیں کہ آپ نے کربلا کے وہ خونی مناظر بھی دیکھے، اور جو دمشق کے بازار ہیں، دمشق کے بازاروں میں دیے گئے آپ کے خطبات، شام میں دیے گئے خطبات، ابن زیاد کے دربار میں دیے گئے خطبات، یہاں تک کہ ابن زیاد کے دربار میں آپ جب خطبہ شروع کیا تو درباریوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی. تو ابن زیاد نے کہا کہ بی بی خاموش ہو جائیں، میں جانتا ہوں آپ کا تعلق کس علم و فضل کے خاندان سے ہے. تو آپ کی دیکھیے کہ دمشق، شام، ابن زیاد کا دربار، ایک پیچھے پوری دکھ اور وہ سارے مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ کی فصاحت اور بلاغت، جو علی المرتضیٰ شیر خدا جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو آپ شعر پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ کی زبان سے شعر جاری ہوتے تھے. تو یہ وہ شخصیت ہیں جو فصاحت، بلاغت، علم، شجاعت، بہادری کی ایک علامت ہمارے. کربلا کے اسباق میں سے جو ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب آپ
اپنی زندگی میں دکھوں میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کا امتحان ہے کہ آپ اپنے رب سے تعلق کتنا رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے دکھ کا سامنا کیا، لیکن بوقت شہادت اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے اور اس دنیا کو سبق دیا تھا کہ دیکھو ہر حالت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کائنات میں اس صحرا کو ہی گلشن نہیں بنایا بلکہ اسلام کو بھی ایک گلشن کی صورت دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔